السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پھر آپ کا ہدایت ٹوڈے میں خیر مقدم اور استقبال ہے۔ آج بزم سخن کے تحت جو ہے کچھ اشعار آپ کے پیش خدمت ہے۔ امید اس بات کی ہے کہ آپ کو یہ اشعار پسند آئیں گے اور آپ ضرور اس سے محظوظ ہوں گے۔ یہ در حقیقت یہ اشعار پروین شاکر کا ہے۔ پروین شاکر اردو شاعری میں ایک ایسا نام ہے جو نسئی جذبات، حساس دل اور زندگی کی گہری سچائیوں کو بے مثال نرمی، چاشنی اور نکتہ رسی کے ساتھ بیان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ زیر نظر اشعار میں پروین شاکر کا وہی مخصوص لہجہ نمایاں ہے جس میں درد کی تہذیب، مشاہدے کی گہرائی اور فکر کی لطافت بیک وقت موجود ہے۔ یہ اشعار محض ذاتی کرب یا فرد کی جذباتی کشمکش کا اظہار نہیں، بلکہ وہ ایک اجتماعی شعور، سماجی بے بسی اور بے حسی کی تنقید اور انسانی نفسیات کی سچائیوں کو شاعرانہ اسلوب میں پیش کرتے ہیں۔ شاعرہ در حقیقت جو کہتی ہے، اب ہم ان اشعار کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ملال ہے مگر اتنا ملال تھوڑی ہے، ملال ہے مگر اتنا ملال تھوڑی ہے، یہ آنکھ رونے کی شدت سے لال تھوڑی ہے، بس اپنے واسطے ہی فکر مند ہیں سب لوگ، یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے، بس اپنے واسطے ہی فکر مند ہیں سب لوگ، یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے، پروں کو کاٹ دیا ہے اڑان سے پہلے، یہ خوف ہجر ہے شوق وصال تھوڑی ہے، پروں کو کاٹ دیا ہے اڑان سے پہلے، یہ خوف ہجر ہے شوق وصال تھوڑی ہے، مزہ تو تب ہے کہ ہار کے بھی ہنستے رہو، مزہ تو تب ہے کہ ہار کے بھی ہنستے رہو، ہمیشہ جیت ہی جانا کمال تھوڑی ہے، ہمیشہ جیت ہی جانا کمال تھوڑی ہے، لگانی پڑتی ہے ڈبکی ابھرنے سے پہلے، لگانی پڑتی ہے ڈبکی ابھرنے سے پہلے، غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے، غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے۔ اور ان اشعاروں کا اگر تجزیہ کیا جائے تو حقیقت میں یہ اشعار ایک عجیب کشمکش اور زندگی کے ملال کے بارے میں ہے، لیکن تجزیہ جب ہم کرتے ہیں تو شاعرہ نے یہاں جذباتی درد کے ساتھ ساتھ ضبط اور تحمل کا اظہار کیا ہے۔ ملال کا ذکر ہے لیکن وہ اس ملال کو انتہاؤں تک نہ لے جاتی۔ دوسرے مصرعے میں آنکھ کا لال نہ ہونا ایک علامتی اظہار ہے کہ رونا موجود ہے مگر خود پر قابو بھی ہے۔ یہ شعر درون ذات کی لڑائی اور برداشت کی جمالیاتی احساس کو اجاگر کرتا ہے۔ بس اپنے واسطے ہی فکر مند ہیں سب لوگ، یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے۔ یہ شعر معاشرتی بے حسی اور خود غرضی پر گہرا طنز ہے۔ شاعرہ عصر حاضر کے انسان کے انفرادی خول میں بند ہونے پر سوال اٹھاتی ہیں۔ کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے ایک عوامی لہجے کا استعمال ہے جو شعر کو عام قاری سے بھی مربوط بناتا ہے۔ یہ انداز طنزیہ، سادگی اور فلسفیانہ تلخی کا حسین امتزاج ہے۔ پروں کو کاٹ دیا ہے اڑان سے پہلے، یہ خوف ہجر ہے شوق وصال تھوڑی ہے۔ یہ در حقیقت شعر آرزو اور رکاوٹوں کی کشمکش کا آئینہ دار ہے۔ پروں کو کاٹ دینا ایک استعاراتی اظہار ہے ان رکاوٹوں کا جو کسی شخص یا خواب کی پرواز سے پہلے ہی اس کی آزادی سلب کر دیتی ہے۔ خوف ہجر اور شوق وصال کی ضدیں عشق کی وہ دو انتہاؤں کی نمائندگی کرتی ہیں، اور شاعرہ اس شعر میں خوف کے غالب آ جانے کا نوحہ کرتی ہیں۔ مزہ تو تب ہے کہ ہار کے بھی ہنستے رہو، ہمیشہ جیت ہی جانا کمال تھوڑی ہے۔ یہ شعر کامیابی کی روایتی معیار کو رد کرتے ہوئے حوصلے اور ظرف کی قدر کو بیان کرتا ہے۔
شاعرہ کہتی ہیں کہ اصل عظمت اس میں نہیں کہ آدمی ہمیشہ جیتے، بلکہ یہ کہ ہار کے بعد بھی وقار سے جیے۔ یہاں ایک اخلاقی فلسفہ اور وجودی بصیرت چھپی ہے جو شاعرہ کے فکری پختگی کا اظہار کرتی ہے۔ آخری اور اختتامی جو مصرع ہے اس میں لگانی پڑتی ہے ڈبکی ابھرنے سے پہلے، لگانی پڑتی ہے ڈبکی ابھرنے سے پہلے، غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے۔ یہ اشعار امید، تسلسل اور تبدیلی کے تصور پر مبنی ہے۔ شاعرہ ڈبکی اور غروب جیسے الفاظ کو صرف ظاہری زوال کے معنوں میں نہیں لیتی، بلکہ انہیں تطہیر، تیاری اور ارتقاء کی علامت کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ یہ شعر دراصل اس یقین کا اظہار ہے کہ ہر گراوٹ کا مطلب ناکامی نہیں ہوتا، بلکہ یہ کسی نئے آغاز کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ مجموعی تاثر: یہ تمام اشعار فرد، معاشرہ، خواب، رکاوٹ اور وجودی بصیرت کے ایسے پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں جو بظاہر سادہ الفاظ میں بیان ہوئے ہیں مگر معنوی لحاظ سے گہرے اور دیر پا اثر رکھتے ہیں۔ پروین شاکر کا اسلوب یہاں بھی اپنی نرمی، صداقت اور شعور ذات کے ساتھ بھرپور انداز میں موجود ہے۔ اور آخر میں آپ سے یہ درخواست ہے، مؤدبانہ التماس ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئے اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے، اور لائک کریں، شیئر کریں، بھائی کی مدد کریں۔ السلام علیکم۔